السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھو، جو غسل کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر جو ہمارے نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، نوجوان طبقے کے ساتھی ہیں، وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھو، اگر کسی ساتھی کو رات میں نہانے کی حاجت پیش آ جائے یا پھر ہم بسترے کے بعد جیسا نہانا ہے، تو پھر غسل کیسے اتارنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اس میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سنت کے مطابق غسل اتاریں تاکہ ہم پاک صاف رہ سکیں، عبادت کر سکیں۔ اگر کوئی بھی چیز چھوٹ گئی تو پھر غسل ادا نہیں ہوتا۔ پھر آپ چاہیں جتنا پانی اپنے اوپر، بدن کے اوپر پھیلا لیں، ڈال لیں، کتنا بھی کر لیں، لیکن غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے ہمیں اس پہ دھیان کرنا ہے، جب آپ نہانے کے لیے جائیں باتھ روم کے اندر، تو آپ کے پاس جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو لے کر آپ کو پہلے مرتبہ کلی کرنی ہے، اور کلی اس طریقے سے کرنی ہے کہ پورے منہ کے اندر پانی اچھی طریقے سے پھر جائے۔ اس کے بعد میں یہ سب سے پہلا کام ہے، یہ سنت طریقہ، یہ تین چیزیں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو پھر غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہی ہے کہ کلی کرے، اور کلی ایسے کرے منہ بھر کر کہ پانی جو ہوتا ہے پورے منہ کے اندر پھیل جائے۔ اس کے بعد میں جو آپ کی ناک ہے، کہ ناک کے نرم حصے تک، یہ نرم ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک آپ کو پانی پہنچانا ہے دوسری مرتبہ میں۔ یہ دو فرض ہو گئے۔ اس کے بعد میں جب یہ دو فرض آپ ادا کر چکے ہوں، تو ان دو فرضوں کے ادا کرنے کے بعد آپ کو اپنے پورے بدن کے اوپر پانی ڈالنا ہے، اور پانی اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ کہیں کوئی بھی جگہ، جیسے کہ بغل ہوتی ہیں اور پیر کے نیچے کے حصے تلوے ہوتے ہیں، کہیں بھی یا پھر کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، آپ ناپاک ڈولیں گے، ادھر ادھر ٹہلیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے، یہ تین چیزیں جو بتائی ہیں یہ فرض ہیں، آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔